Today we will discuss about another type of static topology called tree or hierarchical topologies. ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं वो ये हैं कि बेसिकली वही हम फेमिलियर हो जाएं कि ट्री टोपोलॉजी है क्या और उसकी टाइप्स आपके पास या इसके वेरिएंट्स हमारे पास कौन कौन से हुआ करते हैं। फर्स्ट तो हम देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी को बेसिकली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। A tree network is one in which there is only one path between any pair of nodes. ठीक है। जब हम ट्री टोपोलॉजी या ट्री नेटवर्क्स की बात करते हैं या हायरार्किकल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि कोई सी भी जो पेयर ऑफ नोड होगा उनके दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एक ही पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे चूँकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं आपकी अपने डिवाइसेस को या आपकी नोड्स को कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास किस में हायरार्किकल के एक ऊपर होगा और उसके नीचे आपके पास जिस तरीके से एक हायरार्की डिफाइन हुआ करती है तो ट्री स्ट्रक्चर है तो ऊपर से नीचे की तरफ आपके पास ये हुआ करता है। तो इसके दोनों नाम हैं आपके पास, आप इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कह देते हैं या ट्री टोपोलॉजी या ट्री नेटवर्क्स भी आप कह देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ट्री का स्ट्रक्चर इसलिए कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो फ्लो करती है। ठीक है। यानी टॉप लेवल नोड जो है जिसको हम रूट का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। जो बॉटम लेवल नोड्स हैं जिनको हम लीव्स का नाम दे देते हैं ट्री के अंदर के, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही होती है। ठीक है। और हर नोड जो ट्री के अंदर मौजूद हुआ करती है वो एक कनेक्शन पॉइंट के तौर के ऊपर भी यूज़ हो रही होती है बाकी तमाम नोड्स के लिए। ठीक है। और जो डाटा है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड थ्रू द लिंक्स दैट कनेक्ट देम। ठीक है। कि वो जो उस ट्री के अंदर की जो नोड्स हैं जो एक जो उन्हें कनेक्ट कर रही हैं बेसिकली उसी के थ्रू जो है वो डाटा हम एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी की या हायरार्किकल टोपोलॉजी की आपकी जो कुछ फीचर्स हैं वो आपके पास हम देख लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इज़ नो मोर देन 2 log ऑफ पी। लॉग ऑफ पी आपको मालूम है कि ये बाइनरी लॉग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेस 2 के अंदर की होती है। तो आपकी किसी भी ट्री की डेप्थ जो है वो लॉग पी हुआ करती है। इट मीन्स कि टॉप से बॉटम तक आते हुए का जो डिस्टेंस है वो लॉग ऑफ पी है। ठीक है। अब जो एट मोस्ट हम बात कर रहे हैं 2 log ऑफ पी। 2 log ऑफ पी इसलिए क्योंकि जब लीव से सपोज कर लें एक सोर्स नोड ने मैसेज भेजा है तो वो क्या करेगा, टॉप तक जाएगा, रूट तक जाएगा। ये वर्स्ट सिनेरियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एंड वाली रूट के ऊपर गया और उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल बॉटम के ऊपर नोड तक उसने कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, मूव करके आया तो दो दफ़ा आपके पास गया तो इट मीन्स कि उसकी मैक्सिमम जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 2 log ऑफ पी आपके पास आ जाती है। ठीक है। तो जो पी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जो हैं जो हम नेटवर्क के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि लिंक्स हायर अप द ट्री पोटेंशियली कैरी मोर ट्रैफिक देन दोज एट द लोअर लेवल। क्योंकि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इट मीन्स कि बॉटम की भी जितनी ट्रैफिक मूव कर रही होगी जो वो टॉप से ही आपके पास नीचे की तरफ जा रही है। तो बॉटम के अंदर लीव ज़्यादा हैं, आपके पास नोड ज़्यादा हैं, तो जो ऊपर वाली है उसके ऊपर ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा आपके पास आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब हम इसकी लॉग ऑफ पी की बात कर रहे थे या डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि जी 2 log ऑफ पी बेसिकली एट मोस्ट उसका डिस्टेंस होगा या ट्रैवर्सिंग टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो इसका एडवांटेज आपके पास क्या आ रहा है कि ये जो एक कंस्ट्रेंट है कि एट मोस्ट वो इतना करेगा कि इस ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए जब आप जो राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं या जो लेटेंसी ऑफ नेटवर्क है बेसिकली उसके लिए हमारे लिए बड़ा इजी हुआ करता है कि वी नो कि इसकी मैक्सिमम ट्रैवर्सिंग इतनी होगी।
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لیٹنسی کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے یا جو آپ کی جو راؤٹنگ پوائنٹ الگوز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ ایزیلی ہمارے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو ہائٹ آف اے ٹری ہے وہ لاگ آف پی سے زیادہ آپ کے پاس نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو جبکہ چونکہ ہائٹ آف ٹی جو ہے ٹری جو ہے وہ میکسیمم ڈسٹینس بٹوین دا روٹ نوڈ اینڈ اینی لیف آپ کے پاس ہوا کرتا ہے تو وہ لاگ آف پی آپ کے پاس ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ٹری کی ایک بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے دے آر کہ ان کی ہائرارکی ہوا کرتی ہے اور ان کا جو اسٹرکچر ہوا کرتا ہے وہ ہائرارکیکل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے اس میں کیا بنتا ہے سائیکل کوئی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ اس ٹری اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ سائیکل نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹری کو 2 ڈائمینشنل لے آؤٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وداؤٹ اینی وائر کراسنگ کہ چونکہ اس میں ٹری نہیں بن رہا سائیکل نہیں بن رہا تو یہ اس کی جو پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو 2D کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ اس میں اس کو انیبل کر دیتی ہے کہ جو نیٹ ورک انٹر کنیکشنز ہیں ان کو ہم ایزیلی وہ کیا کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب اس کے اندر میسیجز کی بات کر رہی ہوتی ہیں تو میسیجز ہمارے پاس کیا کرتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جس نوڈ کے اوپر یہ ٹریورس کرے گا چاہے انٹرمیڈیٹ نوڈ کے اندر کی پھر سب چائلڈ نوڈ کے اندر کہیں پہ آ جائے تو وہاں تک تو وہ موو کرے گا اور اس کے بعد ڈاؤن ورڈ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی آتی ہے کہ بہت لینئر ایک اور جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہے کہ بہت لینئر اریز اینڈ اسٹار کنیکٹڈ نیٹورکس آر اسپیشل کیسز آف ٹری نیٹورک. جو اسٹار کنیکٹڈ نیٹورکس ہیں جو وہ اور جو لینئر اریز ہیں یہ بنیادی طور پہ اسی ٹری نیٹورکس کے کچھ اسپیشل کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو راؤٹ ہے میسیج کو جب ہم سینڈ کرتے ہیں تو ٹو راؤٹ اے میسیج ان اے ٹری the source node sends the message up the tree until it reaches the node at the root of the smallest subtree containing both the source and destination node. یعنی جب یہ اوپر کی طرف جائے گا اور بیسیکلی اس نوڈ تک نہیں پہنچ جاتا. ٹھیک ہے. یا تو روٹ پہ جائے گا وہ ورسٹ کیس ہے کہ 2 log of p کے ایکویلنٹ ٹائم آئے گا یا کسی انٹرمیڈیٹ نوڈ جس کے اندر یہ سورس اور ڈیسٹینیشن بیسیکلی دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس کے سب ٹری کے اندر جو ہے وہ کہیں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس وہاں سے پھر ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ راؤٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک ویریئنٹ جو ہے وہ ہم یوز کیا کرتے ہیں جو فیٹ ٹری کے نام کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ جو لنکس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں وہ جیسے جیسے آپ کے پاس ہم لیو سے اوپر ٹاپ والی سائڈ کے اوپر موو کرتے ہیں تو ہمارے نمبر آف لنکس جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم اس کو گرافیکلی دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس بائنری ٹریز ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں ڈائنامک بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹیٹک نیٹ ورک کے بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹک نیٹ ورک کے اندر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو اس میں ٹوپالوجی آپ کی جو ہے وہ ہم فکس ہو جاتی ہے اور وہ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جو نوڈز آپ کے پاس نیٹ ورک کے اندر ہوا کرتے ہیں وہ ایک پری ڈیفائنڈ پیٹرن کے اندر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روٹ سے ڈاؤن ورڈ جو ہے برانچز جو ہے ان کی صورت میں جیسے یہاں پہ اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو جو پارٹ اے ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹیٹک آپ کے پاس بائنری ٹری نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈائنامک والا ہے ڈائنامک کے اندر آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کو جیسے نام سے بھی ظاہر ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں.
یعنی اس میں جو فکس نہیں ہے اس کی ٹپالوجی، ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں. نوڈس کین بی ایڈیڈ اور ریمووڈ فرام دا نیٹورک اینڈ کنیکشنز بٹوین دا نوڈس کین بی ریکنفیگرڈ ایز نیڈیڈ. تو یہ اس کی ڈائنامک کی پراپرٹی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر بنیادی طور کے اوپر یہ والی جو کنفیگریشن ہے وہ زیادہ یوزفل ہوا کرتی ہے، جہاں پہ ہماری نوڈس کو جوائن کرانا یا لیو کرانے کی جو ہے وہ جو پروسیسنگ کی نیڈس کے حساب سے ہوا کرتا ہے، چاہے ہم اس کو ایڈ کر دیں یا اس کو ریموو کر دیں. تو یہ ہمارے پاس ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بی پارٹ کے اندر وہ ڈائنامک ٹری آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ڈائنامک ٹری میں کیا ہے کہ درمیان میں سوئچنگ نوڈز ہیں. سوئچنگ نوڈز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کس سائڈ سے کس سائڈ کے اوپر آپ کے کیا کرنا ہے، موو کرنا ہے. تو وہ رن ٹائم کے اوپر جس کا آئے گا، جس یعنی پری ڈیفائنڈ پاتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ رن ٹائم کے اوپر ہی اس کو کیا کر رہا ہوگا، ڈیفائن کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا اگلا ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں، فیٹ ٹریز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فیٹ ٹری نیٹورک جو ہے is a type of network interconnection topology commonly used in data centers to provide high bandwidth and low latency communication between servers and storage devices. The fat tree topology is based on hierarchical tree structure in which each level of the tree is connected to the levels above and below it. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اوور آل فیٹ ٹری نیٹورک از اسکیلیبل اینڈ ایفیشینٹ in a way to interconnect large numbers of servers and storage devices in a data center while also providing high performance and reliability. کیونکہ اس میں فالٹ ٹالرنس بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو لیوز ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں، پروسیسنگ نوڈز ہیں. اب ان پروسیسنگ نوڈ سے اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو جیسے جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کے جو کنیکشنز ہیں وہ اوپر کی طرف کیا ہو رہے ہیں، فیٹنڈ ہو رہے ہیں، ڈبل ہوتے جا رہے ہیں، انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ایگزامپل ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے، 16 پروسیسنگ نوڈز کے ساتھ ہے. اگر آپ لیوز کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کے لیے کیا ہے، 16 پروسیسنگ نوڈز آپ کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے. اب ہر دو نوڈز کا بنیادی طور کے اوپر کی طرف ایک کنیکشن آپ کے پاس ہے. اب ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہے تو اٹ مینس کہ ہر ایک کے لیے جب پاتھ آپ کے پاس ہی آ جائے گا. سوئچز آبویسلی وہ دے رہے ہیں، ریڈنڈنسی آپ کے پاس یہاں پہ پرووائڈ آ رہی ہے، یہاں پہ اسکیلیبلٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ڈیٹا سینٹر کو آپ افیکٹولی کیا کر سکتے ہیں، رن کر سکتے ہیں. یہ اسٹیٹک ٹوپالوجی کے اندر بنیادی طور پہ فیٹ ٹری کی ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھی کہ ایک 16 پروسیسنگ نوڈز کے ساتھ کا فیٹ ٹری جو ہے وہ کس طریقے سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے.